سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. صدق الله العلي العظيم وصدق الله العلى المرسلين والحمد لله رب العالمين. سامعین کرام، السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا آج کا اس ہفتے کا یہ پہلا پروگرام ہے. دوشنبے کا دن ہے اور ماہ ذی الحجہ کی 30 تاریخ ہے. پروردگار عالم اس ماہ مبارک کو، جس میں حج بھی ہے، غدیر بھی ہے، مباہلہ بھی ہے اور جناب اور بھی بہت سی فضیلتیں اس ماہ مبارک کے اندر ہیں. تو یہ ماہ مبارک آپ سب کو مبارک ہو. اس مہینے کی پہلی رجب کو عقد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جناب امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے اور آج کی تقریر اسی مناسبت سے ہوگی، کیونکہ ہمارا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ کے عنوان سے ہے. لہذا ہم کوشش کریں گے کہ جناب رسول خدا نے جو شادی اپنی بیٹی کی ہے اس سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے، اور وہ اصول جو حضور نے مرتب فرمائے ہیں اور اس شادی اصل یعنی مہر ہے، ولیمہ ہے اور دیگر چیزیں ہیں، وہ اسی شادی سے ہم ثابت بھی کریں گے. اور معاشرے میں کتنی تبدیلیاں آ گئی ہیں اور ہم اسلامی معاشرے سے کتنا دور ہو گئے ہیں، اور آج جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں گھروں میں اور ہمارے کلچر میں، ہمارے معاشرے کے اندر، اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہم نے نہ قرآن پہ عمل کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا، نہ ائمہ اطہار علیہم السلام کی سیرتوں پر عمل کیا، جس کی بنا پر یہ ہے کہ بدبختی ہمارا مقدر ہے، پریشانیاں ہمارے مقدر میں ہیں، اولاد کی طرف سے ہم پریشان ہیں. اور یہاں یہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی طلاق ہوتی ہے تو زمین و آسمان کانپتے ہیں. آج عالم یہ ہے کہ طلاقوں کی بھرمار ہے. ظاہر ہے کہ جب شادی جو ہے، اس لیے کہ شادی ایک انتہائی مقدس رشتہ ہے جس میں کسی طرح کی چھل چھپٹ، فریب، دھوکہ، جھوٹ کا گزر نہیں ہے. اخلاص، محبت کے اوپر یہ شادی ہے، نسل کے اضافے کے لیے شادی ہے، اولاد آدم کو آگے بڑھانے کے لیے شادی ہوتی ہے. جب یہ تمام چیزیں ختم کر دی جائیں اور دنیا داری پر آ جائیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہی چیزیں جو ہیں اس کا اثر جو ہے وہ تو سامنے آپ کے آئے گا. مشاہدے کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں بچا ہوا جہاں یہ مشکلات، یہ مصیبتیں سب دیکھنے میں نہ آ رہی ہوں. بہرحال جس قرآن مجید کی آیہ مبارکہ سورہ فرقان کی یہ آیت ہے جس میں ارشاد رب العزت ہے کہ وہ خدا وہی ہے جس نے پانی سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اس کو بیٹا بیٹی بہو داماد بنا دیا، اور تمہارا پروردگار ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اس آیت میں پروردگار عالم نے انسان کی دو قسمیں قرار دی ہیں. ایک تو وجود خلقت کی راہ سے، جسے کہتے ہیں فلاں فلاں کا بیٹا ہے، فلاں عورت فلاں کی بیٹی ہے. دوسرے پیوند و وصلت کی راہ سے، جسے کہتے ہیں فلاں مرد فلاں کا داماد ہے، فلاں عورت فلاں کی بہو ہے، جسے
جناب امیر فرماتے ہیں کہ نسب وہ ہے جس کی وجہ سے ایک دوسرے سے نکاح حرام ہو، اور سحر وہ ہے کہ جس کے سبب سے ایک دوسرے سے باہم نکاح کرنا حلال ہو۔ اور نسب کی 7 قسمیں ہیں، سحر کی 5 قسمیں ہیں، جن کا ذکر خدا نے اس آیت میں فرما دیا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم آیت وکان ربک قدیرا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ایک ہی چیز سے کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت، اور کبھی تو بھی پیدا کر دیا ہے۔ ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ خداوند عالم کو تو بے ماں کے پیدا کیا اور عیسیٰ کو بے باپ کیا، اور سب آدمیوں کو ماں باپ دونوں سے پیدا کیا؟ اس لیے کہ لوگ جان لیں کہ خلاق عالم ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ہمارے شیعہ و سنی تفاسیر میں منقول ہے کہ شان میں جناب امیر علی ابن ابی طالب کی وارد ہوئی ہے، جس وقت رسول خدا نے جناب فاطمہ سے عقد امیر المومنین علیہ السلام سے کر دیا تھا۔ اس سبب سے علی ابن ابی طالب رسول خدا کے داماد ہوئے، اور چچا بھائی بھی تو پہلے ہی تھے، بنا بری نسب مسلم ہو گیا اور دامادی بھی ثابت ہو گئی، اور یہ وصف اصحاب رسول اللہ سے کسی دوسرے کے لیے نہیں پایا گیا۔ جو حسب و نسب دونوں میں رسول خدا سے قرابت قریبہ رکھتا ہو سوائے علی ابن ابی طالب کے، وہ رسول خدا کے بھائی بھی تھے اور داماد بھی تھے۔ جناب رسول خدا فرماتے تھے، اے علی، خدا نے تم کو 3 باتیں ایسی عطا کی ہیں جو میرے لیے نہیں ہے۔ اس نے تم کو مجھ جیسا قصور عطا کیا جو میرے جیسا ویسا نہیں ہے۔ اس نے تم کو فاطمہ جیسی زوجہ عطا کی ہے، میرے لیے ویسی زوجہ نہیں ہے۔ تم کو خدا نے 2 فرزند حسن و حسین دیے، میرے لیے ویسے فرزند نہیں ہیں۔ بہرحال روئے زمین کے اوپر اس حال میں عقد سیدہ نساء جناب فاطمہ الزہرا کا، جو امیر المومنین امام المتقین مظہر العجائب والغرائب علی ابن ابی طالب کے ساتھ ہوا، وہ یہ ہے کہ کتب و احادیث میں منقول ہے جناب سیدہ سن بلوغ کو پہنچی تو بڑے بڑے اشراف قریش نے خواستگاری کی۔ رسول خدا نے ہر ایک کو جواب دے دیا، من جملہ ان کے بڑے خلیفہ بھی تھے۔ مولانا نجم الحسن کراروی صاحب قبلہ نے کچھ کتابوں کے باقاعدہ حوالے دیے ہیں، اور اس میں کہتے ہیں کہ شیخین بھی اپنے رشتے لے کر کے آئے، جس پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غضبناک ہوئے، اور انہوں نے ان کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ کنز الاعمال جلد 7 صفحہ 154۔ سلام، وہ جو ہمارے یہاں بھی ذاکرین بھی پڑھتے ہیں، روایات بھی ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے جب رشتہ لوگ لے کے آتے تھے، جبرائیل پہلے سے حضور کو خبر دے دیتے تھے، اور کہ یہاں پر ہو چونکہ ہمارا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی کے ذریعے سے رشتہ لے کے جاتے ہیں، خود جاتے ہیں، تو کم سے کم اگر بیٹھنے کے لیے کہہ دیا تو ایک امید بڑھتی ہے، اور اگر کہیں کچھ چائے پانی کو پوچھ لیا تو اور زیادہ امید بڑھتی ہے، خوش اخلاقی سے بات کر لی تو اور امید بڑھتی ہے۔ مگر اللہ نے اپنے نبی کو یہ حکم دیا، یہ وہ قدسیہ بیٹی ہے جس کے لیے ہم یہ گوارا نہیں کر سکتے کسی کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ تمنا بیٹھ جائے کہ رسول نے بٹھا لیا ہے تو اب بات ہو ہی جائے گی۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ اس کی زبان کے اوپر شہزادی فاطمہ زہرا کا عقد کرنے کے نام سے بھی آیا، لہذا آپ نے بے تکلفی کے ساتھ ایک دم سلام کا جواب بھی نہیں دینا۔ چنانچہ جب ان حضرات کے رشتے آئے تو حضور نے دیوار کی طرف منہ کر لیا، سلام کا جواب بھی نہیں دیا۔ اب ظاہر دن بہت سی روایتیں بیان کی جا سکتی، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، بہت مختصر وقت ہے جس میں اپنی بات کو تمام کرنا ہے۔ اس کے بعد میں ایک صاحب جو بہنوئی تھے جناب خلیفہ ثالث حضرت عثمان کے، عبد الرحمن ابن عوف، یہ بہت بڑا مالدار آدمی تھا۔ یہ جناب اونٹوں کے اوپر ہیرے جواہرات لاد کر کے حضور کے گھر رشتے کے لیے پہنچا، اور اس کے بعد میں اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنی بیٹی کا عقد مجھے دے دیں تو میں اپنے گھر سے آپ کے گھر تک اونٹوں کی قطار لگا دوں گا، ہیرے جواہرات۔ حضور کے چہرے پر غصے کے آثار نمودار ہوئے، اور وہ جو تشت میں لا کے اس نے پہلا تشت لا کے رکھا ہیرے جواہرات کا، اپنے ایک مٹھی خاک اس میں ڈال دی، لے بدبخت
تیرے مال میں اضافہ ہو جائے گا. اور وہ جو لے کے آئے تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی مٹی ہیرے اور جواہرات میں تبدیل ہو گئی اور وہ چلا گیا وہاں سے ذلیل و خوار ہو کر کے. ان سب کو بھی یقین تھا کہ فاطمہ زہرا کا کس سے عقد ہوگا. میں اکثر تقریروں میں کہا کرتا ہوں، اس وقت دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہرحال ان سب کو بھی یقین ہو گیا کہ عقد علی سے ہوگا. اور ادھر اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا رسول اللہ کے پاس، آپ اپنی بیٹی سے پوچھیں آپ کا مہر کے. تمام اہل سنت کی کتابوں میں یہ واقعہ ملے گا آپ کو کہ 2 عقد جنت میں ہوئے، ایک جناب آدم اور جناب حوا کا، اور دوسرا عقد جناب امیر اور جناب فاطمہ زہرا کا. جناب فاطمہ زہرا کے 2 عقد ہوئے، ایک آسمان پر ایک زمین پر. دونوں کی تفصیلیں جو ہیں کتابوں میں موجود ہیں، دونوں کا مہر الگ ہے. حضور اکرم مختصر عرض کر رہا ہوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل آئے، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو درود و سلام بھیجا ہے اور اس کے بعد سوال کیا ہے کہ آپ ہماری کنیز خاص فاطمہ زہرا سے پوچھیں کہ ان کا مہر کیا ہے. یہ شریعت میں ہے، یا مہر لڑکا دے اس کی اپنی حیثیت کے لحاظ سے، اور یا لڑکے کا وارث ولی جو ہو وہ دے. لڑکی کو یہ حق ہے، لڑکے کی حیثیت اگر نہیں ہے تو لڑکے کے باپ یا ولی جو بھی ہے اس کی حیثیت سے مانگے. تو حضور نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ بیٹی آپ اپنا مہر بتلائیں کیا ہوگا. آپ نے فرمایا بابا کیا میری شادی ہو رہی ہے؟ ہاں. اللہ کہا کہ علی کے پاس کیا ہے؟ مال دنیا میں علی کے پاس کیا ہے؟ میں کیا سوال کروں؟ نہیں بیٹی، اللہ نے پوچھا ہے، جبرائیل آئے ہیں کہ آپ کا رشتہ اللہ نے علی سے کر دیا ہے اور مہر پوچھا ہے. کہا اچھا، جب اللہ نے پوچھا ہے تو پھر اللہ کے لحاظ سے میں اپنا مہر آپ کو اختیار دیا بیٹا. زمین و آسمان کا آب و دانہ، اب سے لے کے صبح قیامت تک جتنا زمین دانہ اگے گا، آسمان سے پانی برسے گا، وہ میرا مہر ہونا چاہیے. جبرائیل گئے بارگاہ الہی میں، فرمایا کہ آپ کی کنیز خاص نے جو ہے وہ اب سے لے کے قیامت تک زمین و آسمان کا آب و دانہ جو ہے وہ مہر کا بہت کم مانگا، بہت کم مانگا. لکھ دیا. کہا جاؤ دوبارہ پھر سوال کرو. دوبارہ پھر جبرائیل آئے، یا رسول اللہ شہزادی نے بہت کم مانگا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اور مانگے. تب آپ نے فرمایا جنت میری ملکیت. پھر جبرائیل گئے، پروردگار جنت کی ملکیت مانگی. کہا یہ بھی بہت کم مانگا، جنت کی ملکیت بھی لکھ دی گئی. کہا یہ کنیز خاص سے کہو اور بتائے. تیسری مرتبہ جب جبرائیل آئے، یا رسول اللہ شہزادی نے بہت کم مانگا. دوبارہ اللہ نے کہا کہ اور بتائے. تب آپ نے فرمایا قیامت کے دن میدان محشر میں حق شفاعت مجھے ہو. یہ امت محمدی کلمہ گو، نمازی، حاجی سب کچھ القاب لگا دے، مگر شفاعت کا حق اللہ نے جناب فاطمہ زہرا کے مہر میں خالی آتے نہیں، تینوں مہر، زمین و آسمان کا صبح قیامت تک کا دانو پانی، آب و دانہ، شفاعت قیامت کے دن، اور جنت کی ملکیت. یہ باقاعدہ تحریری طور پہ ڈاکومنٹ لا کے رسول خدا کو جبرائیل نے دی. جبرائیل اور جناب رسول خدا نے عقد کے وقت جناب فاطمہ زہرا کو دی. جناب فاطمہ زہرا نے اپنی وفات سے پہلے مولائے کائنات امیر المومنین کو دی. کہا کہ یہ میرا مہر ہے، جب میرا انتقال ہو جائے اس کو کفن کے بعد میرے کفن میں رکھ دینا. یہ مہر تھا آسمانی. اس کے بعد خطبہ بھی ہے، جو آسمان پہ خطبہ پڑھا ہے وہ بھی ہے. اب زمین کے اوپر نکاح ہوتا ہے. محمود فرشتہ یہ آیا تھا جس نے اخی جبریل کبھی اس حیث سے تم کو نہیں دیکھا تھا. اس نے کہا یا رسول اللہ میں جبرائیل نہیں ہوں، میرا نام محمود ہے، مجھے خداوند عالم نے بھیجا ہے کہ آپ کو اس کا پیغام پہنچے. وہ یہ ہے کہ آپ ایک نور کو دوسرے نور کے ساتھ تزویج کر دیں. پوچھا کس کو کس کے ساتھ؟ ارشاد خدا ہے کہ ہم نے آسمان پر علی و فاطمہ کا عقد
کر دیا ہے، اب آپ زمین پر دونوں کا عقد کر دیجئے۔ فرمایا سمعن و طاعتن، بصر و چشم مجھے منظور ہے۔ جب وہ فرشتہ یہ پہنچا کے چلا گیا تو آپ نے دیکھا اس کے دونوں شانوں کے درمیان لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ ایدتہ بھی رسول۔ رسول خدا نے پوچھا کب سے تمہارے شانوں کے درمیان لکھ؟ اس نے کہا 24,000 برس قبل آدم علیہ السلام کے۔ بہرحال جناب رسول خدا نے جناب امیر علیہ السلام کو بلوایا اور کہا یا علی مجھے خدا کی جانب سے حکم ملا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے یہ تمام کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ کسی کے لیے یہ تو ہمارے ہاں ایک رواج ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں، مگر کسی کے لیے فرشتے نے آ کر کے خبر نہیں دی کہ تمہارا عقد کر رہے ہیں۔ یہاں یہ ہے رسول خدا کو محمود فرشتے نے آ کے بتایا اللہ نے علی و فاطمہ کا آسمان پہ عقد کر دیا ہے، اب آپ زمین کے اوپر ان دونوں کا عقد کر دیں، نور کو نور سے ملا دیں۔ علی میں تمہارا عقد فاطمہ کے ساتھ کر دوں؟ اے علی مہر کے لیے تمہارے پاس کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ آپ سے پوشیدہ نہیں ہے، ایک اسب، ایک شتر آبکش اور ایک تلوار اور ایک زرہ ہے۔ فرمایا اسب و تیغ جہاد کے لیے تمہارے واسطے ضروری ہے، شتر آبکش جو ہے وہ بھی ہمیشہ حاجت ہے، مگر زرہ کی تمہارے ایسے شجاع کے لیے ضرورت نہیں ہے، بغیر زرہ کے بھی تم دشمنوں پر غالب آ جاؤ گے۔ اسے لے جاؤ، بیچ کے قیمت لے آؤ کہ جہیز کا فاطمہ کا سامان تیار کیا جائے۔ جب جناب امیر زرہ لے کر بازار چلے، راہ میں ایک اعرابی سے ملاقات ہوئی اور کہا کہ یا علی زرہ کو بیچتے ہو؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا کتنے کی؟ فرمایا 500 درہم کی۔ فوراً اپنی آستین سے ایک تھیلی روپوں کی نکال کے دی جس میں وہی 500 درہم تھے۔ حضرت نے زرہ اس کے حوالے کی، وہ درہم لیے ہوئے خدمت رسول میں آ کر کے سامنے رکھ دیے اور کیفیت اس کی بیان کی۔ پوچھا علی تم نے اس عربی کو پہچانا نہیں؟ کہا نہیں۔ فرمایا وہ جبریل امین تھے، تمہارے آنے کے قبل ہمارے پاس آئے، وہ زرہ دے گئے۔ بہرحال اب اس کے بعد جناب رسول خدا نے اس کے 2 حصے کیے۔ ایک حصہ جو ہے وہ اس میں جہیز خریدا گیا جناب فاطمہ زہرا کا، اس کی بھی پوری تفصیلیں کتابیں موجود ہیں، میں لے کے آیا ہوں مگر وقت نہیں ہے جو بیان کروں۔ اور ایک حصے میں ولیمہ، ٹوٹل 500 درہم میں۔ بہرحال اس کے بعد جناب رسول سامان کا ولیمہ کا انتظام کیا جس کا بیان بہت ہی طولانی ہے۔ جناب فاطمہ کی جہیز کی تفصیل یہ ہے کہ ایک قمیض قیمتی جو 7 درہم کی تھی، ایک مقنع، ایک سیاہ کمبل، کھجور کا بستر، پتوں کا 2 موٹے ٹاٹ، چمڑے کے 4 تکیے، آٹا پیسنے کی چکی، کپڑا دھونے کی لگن، ایک مشق، لکڑی کا بادیہ، کھجور کے پتوں کا بنا ہوا ایک برتن، 2 مٹی کے آب خورے، ایک مٹی کی سرائی، ایک چمڑے کا فرش، ایک سفید چادر، ایک لوٹا۔ یہ تفصیل مولانا نجم الحسن کراروی صاحب قبلہ نے، یہ 14 ستارے موجود ہیں میرے پاس، اس میں پوری تفصیل لکھی ہے، ان کتابوں کے حوالے دیے ہیں جہاں سے یہ تفصیل لکھی ہے۔ یہ 16 چیزیں ٹوٹل تھیں۔ اب یہاں میں آپ کو روکتا ہوں، چونکہ برابر 35-36 سال سے نکاح پڑھ رہے ہیں اور بعض مرتبہ ایسی نوبت آتی ہے کہ کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں مہر کے طے ہونے میں۔ ہمارے کلچر میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ مہر جو ہے وہ ضمانت ہے شادی کی بقا کی، لہذا لاکھوں میں مہر رکھا جائے گا۔ لڑکے کی ہے وہ، اور لڑکا بھی چونکہ شریعت تو معلوم نہیں کسی کو بھی۔ حضور فرماتے ہیں آپ دیکھیں اس پوری کائنات کا مالک و مختار ہے رسول، اللہ نے پورا اختیار دیا ہے، جو مٹی کو سونا بنا دے۔ خدیجہ کبریٰ ملکۃ العرب کی بیٹی کی شادی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کیا کچھ میرا نبی نہیں دے سکتا تھا؟ یہ میں نے ایک معمولی سی فہرست بتا دی۔ 2 جہان کے مالک نے اپنی بیٹی کی شادی میں کیا دیا، اور آدھے میں ولیمہ۔ مدینے کا کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے ولیمہ نہ کھایا ہو۔ حضور نے مہر میں اپنی بیٹی کی ضمانت دی ہے، جو شخص بھی میری بیٹی کا مہر رکھے گا اپنے بچوں کی شادی میں، اس شادی کے دوام کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ یہ حضور فرما رہے ہیں، گارنٹی کی ہے۔ آپ عمل کرتے ہیں؟ نہیں۔
اتنا مہر ہوگا، اتنا ہوگا، لڑکے کو جکڑ لو، لڑکے کو یہ کر لو، اور ادھر وہ بھی کہتا ہے ارے دینا کس کو ہے، رکھ لو بھائی جتنا رکھنا ہے رکھو، دیکھا کو چھوڑو۔ سن لیا آپ نے؟ نہیں، قیامت کے دن پکڑ ہوگی۔ ایک تو آپ کو یہ بتا دوں، اگر حیثیت سے زیادہ مہر رکھا جائے اور ادا نہیں ہو سکتا ہے تو نکاح ہی باطل ہو جائے گا بھائی، ایسی صورت میں نکاح نہیں ہو سکتا۔ پہلے ظاہر قرائن کو دیکھیں، حیثیت کیا ہے لڑکے کی، یا اگر ولی بھی ہے تو کیا حیثیت ہے۔ مسلم ممالک میں کویت کی مثال میں آپ کو دی دیتا ہوں، وہاں کا قانون یہ ہے، جو میں نے پہلے دیکھا تھا، اب کا رائٹ وے کیا ہے وہ نہیں معلوم، مگر چند سال پہلے جو میں نے معلومات کی تھی تو معلوم ہوا کہ اتنا لمبا مہر لڑکیوں کا ہوتا ہے کہ آدھا مہر گورنمنٹ پے کرتی ہے۔ ہمارے ہندو پاک کے کلچر میں لڑکیاں اس لیے کنواری بیٹھی رہتی ہیں، عمریں گزر جاتی ہیں کہ جہیز دینے کے لیے نہیں ہے۔ عرب میں لڑکیاں اس لیے کنواری بیٹھی جاتی ہیں کہ ان کا مہر کوئی دینے والا اتنا نہیں ہے جتنی ان کی ڈیمانڈ ہے۔ کہاں رسول اللہ کی سنت رہ گئی، کہاں نظام شریعت رہ گیا؟ اور پھر مصیبت یہ ہے، رسول اللہ نے شادی کہاں کی؟ مسجد میں، وہیں پہ کھلا۔ آپ خود تھوڑا سا سوچئے، جتنے بھی ہیں دولت والے ہوں، سب کچھ ہوں، سب کا ایک۔ میں نے ہماری برادری خوجے حضرات ہیں شیعہ اتنا شہری، ان کے ہاں دیکھا کتنے بڑا مالدار ہو، ان کی جماعتوں کے اصول ہیں، کتنا ہی بڑا مالدار ہو، کتنا ہی دولت مند ہو، مگر شادی اس کی جماعت خانے میں کہہ لیجیے، مسجد میں کہہ لیجیے، امام باڑے میں کہہ لیجیے، وہی کھانا غریب کے ہاں ہوگا، وہی امیر کے ہاں ہوگا، اور جو کچھ بھی مہر وغیرہ یہ سب ان کے یہاں ایک طے نظام بنا ہوا ہے، پورا کا پورا اس کے تحت ہوگا۔ بقیہ اپنے گھر بلا کر کے الگ سے جائیداد دے دیں، کاروبار دے دیں، سب کچھ کر دیں، وہ الگ چیز ہے، دیتی چیز ہے۔ ہمارے ہاں کیوں نہیں ہے؟ لوگ گھر بیچ دیتے ہیں، جائیدادیں بیچ دیتے ہیں، شادی انہیں معلوم ہے کہ اتنی جائیداد بکی ہے اس شادی کے اوپر، بیٹے کی شادی ہو یا بیٹے کی شادی ہو، اتنی جائیداد بکی ہے، یہ گھر گروی رکھا گیا، یہ سود پہ رقم آئی ہے۔ اور اگر آپ ان ملکوں کی لے لیں، اب تو باقاعدہ یہ ہو گیا کہ زیادہ تر رشتے جو ہیں وہ لڑکے لڑکیاں خود پسند کر لیتے، نہ خاندان دیکھنا نہ کوئی دیکھنا، ظاہری شکل ڈگری دیکھنی کتنا کما، لڑکے والے بھی لڑکی اسی لحاظ سے دیکھتے ہیں کیا ڈگری ہے، نوکری کتنے کی لگے گی، کتنے کا وہ ہوگا۔ بھائی شادی میں یہ نہیں، شادی میں نسل دیکھی جاتی ہے، آپ کی نسل چلے گی، آپ کا گھر چلے گا۔ جناب فاطمہ زہرا کے سارے حالات ہیں، شادی کے بعد کیا ہوا، شادی کے بعد کیسے زندگی گزاری، شوہر کی خدمت کیسے کی، شادی کے بعد بچوں کی پرورش کیسے کی۔ آج کل تو یہ دستور ہی نہیں ہے، کوئی نہیں پوچھتا گھر میں گھرداری کیسے ہوگی، ماں باپ کی خدمت لڑکی کیسے کرتی ہے، بہن بھائیوں کی محبت کیسے کرتی ہے، کچھ نہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ عبادت، کچھ نہیں، بالکل ایک دم سبا۔ صرف ڈگری دیکھنی ہے اور یہ دیکھنا ہے کل جاب کر کے کتنا پیسہ کمائے گی۔ نتیجہ چند ماہ، 1 سال 2 سال جو کما کے لائے گی وہ نخرے بھی تو ویسے ہی کرے گی نا، انداز گفتگو بھی اس کا ویسے ہی تحکمانہ ہوگا۔ اور پھر آج کل کے ماں باپ تربیت بھی نہیں کرتے، یہ تصور ہی نہیں ہے کل کو لڑکی کی شادی ہوگی، گھرداری ہوگی، بچے ہوں گے، نہیں، بالکل قطعی طور پر نہیں، اس موضوع پہ کوئی گفتگو ہی نہیں کرتا اپنے بچوں سے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہے بہت کم شادیاں کامیاب ہیں، اچھے اچھے گھرانوں میں طلاقیں ہو رہی ہیں چند ماہ کے اندر، وہ سارا محبت پیار ختم ہو جاتا ہے۔ حضور نے کیا کیا؟ اب رسمیں بھی دیکھیں، سب سے بڑے مطلب نکاح میں جو ہے وہ اتنی وہ نہیں ہوگی جتنا زور و شور جو ہے مہندی کے اوپر ہوتا ہے، کہ تصرف نہیں تو اور کیا ہے۔ لاکھوں لاکھ ڈالر خرچ ہوتے ہیں یہاں تو۔ انا للہ کے علاوہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ سوچئے ذرا سا، جو قوم کو لیڈ کرتے ہیں، جو معاشرے میں ایک اثر رکھتے ہیں، خانوادے میں ایک اثر رکھتے ہیں، ذرا سوچیں، فکر کریں
یہ لمحہ فکریہ ہر شخص کے لیے ہے، میرے اور آپ کے لیے بھی، کہ ہم کدھر چلے گئے. کتنی غیر شرعی چیزیں ہو رہی ہیں. کہنے کو یار یہ تو مولویوں کا ڈھونگ ہے. جی نہیں، اپنی غلطیوں کا احساس کریں. دوسروں پہ ہمیں اعتراض کرنا آتا ہے، جب اپنی باری آتی ہے ارے آج کل کے بچے ہیں کیا کیا جائے، یہ کہہ کے دامن بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جی نہیں، جواب طلب ہوگا آپ سے، امام آپ سے سوال کریں گے. کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، قرض پہ دبے جا رہے ہیں، سود حرام ہے، گھروں کو گروی کر کے یا جائیدادوں کو بیچ کے تب شادیوں کا انجام دیا. حضور نے تو ایک ایسا نظام بنایا تھا جس میں نہ لڑکی والوں کو زحمت ہو نہ لڑکے والوں کو زحمت ہو، اور آرام سے شادی ہو جائے، سکون سے شادی ہو جائے، گارنٹی. مگر لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ ہماری دولت کیسے ہے، ہم دولت مند ہیں، ہم عزت دار آدمی ہیں، ہماری بیٹی کی شادی اتنی سادگی سے ہو جائے. ہر طرف ایک ہلچل مچی ہوئی ہے. خدا کے لیے صرف سوچنے کے لیے کہہ رہا ہوں، خدا نخواستہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں. فکر کیجئے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں. نہ نبی کی سنت رہی، نہ قرآن کا حکم رہا، نہ ائمہ کی سیرت رہی. اوپر سے قرض کی مصیبت اپنے اوپر لے لی، اور اس کے بعد بھی یہ ضمانت نہیں شادی چلے گی کہ نہیں چلے گی. ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. ہر تیسرے گھر میں طلاق ہو رہی ہے. اب تو عالم یہاں کا تو یہ عالم بدبختی ہو گئی، ماں باپ کو بھی پتہ نہیں چلتا. بچے رشتہ کر لیتے ہیں تب نہیں پتہ چلتا، جب طلاق ختم کرتے ہیں جب پتہ نہیں چلتا. کتنی مثالیں ایسی ہو سکتی ہیں. تو خدا را سوچئے، فکر کیجئے کہ ہم کس غلط راستے پہ چلے گئے. امیر ہو یا غریب ہو، سب ایک ہی میدان کے اندر ہو. بہرحال میرے کام سے پیغام دینا تھا. میں نے جناب فاطمہ کا جہد بیان کر دیا، اور اس کے بعد میں آپ دیکھیں کھانے کا اہتمام ہوا، پورے مدینے والوں نے کھایا. یہاں ایک اور چیز بیان کر دوں، آج دیکھیں گولڈ کا ریٹ کیا چل رہا ہے. ملکۃ العرب جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، دولت مند خاتون، جناب فاطمہ زہرا کا سن مبارک 5 برس تھا جب جناب خدیجہ کا انتقال ہوا. ایک روز جناب خدیجہ رو رہی ہیں، بیٹی پاس بیٹھی ہوں. مادر گرامی کیا بات ہے، رونے کا سبب کیا؟ بیٹے کچھ نہیں، خیال آ گیا. کیا مادر؟ بیٹی میں ملکۃ العرب کہلاتی ہوں، سب سے بڑی تاجرہ ہوں میں. 90,000 اونٹ ایک وقت میں مکے سے شام کی منڈی میں جاتے ہیں، اور ایک وقت میں جو ہے وہ یمن کی منڈی میں جاتے ہیں. 2 بڑی مرکزی منڈیاں تھیں. مکے کا کوئی آدمی ایسا نہیں جو مجھ سے مال قرض لے کر کے نہ جاتا ہو تجارت کرنے کے لیے. بیٹی میں نے شادی کے بعد سب کچھ تمہارے بابا کے قدموں پہ لٹا دیا، اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیا. اب یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ نے تم جیسی نعمت دی ہے بیٹی، میں نے ایک ہار بھی بچا کے لیے نہیں رکھا. پر یہ سوچ کے خیال آ رہا ہے کل جب تمہاری شادی ہوگی تو لوگ کہیں گے ملکۃ العرب کی بیٹی، اور اس کے گلے میں ایک ہار تک نہیں ہے. اپنے ہاتھ سے بڑے پیار سے آنکھوں کے آنسوں کو صاف کیا، مادر گرامی کے سینے لگی. مادر گرامی، عورت کا زیور جو ہے یہ سونے چاندی ہیرے جواہرات تھا. سب سے بڑا زیور عورت کا جو ہے وہ شرم و حیا ہے، اس کی تربیت ہے. بیٹے یہ آپ کو کس نے بتایا؟ میرے بابا نے. سن لیا آپ نے. اس کے بعد عقد کی محفل ہوئی اور اہل مدینہ شریک ہوئے، کھانا کھایا سب نے. بڑے کوئی ایسا واقعہ نہیں جتنے کھانے کا اہتمام کرنے والے ولیمے کا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جناب سلمان فارسی اور حضرت ابو بکر
ان دو کے ذمہ تھا. ولیمہ جہد کا سامان دیکھ لیا آپ نے, وہ میں نے آپ کو بتا دیا. مدینے کا کوئی آدمی ایسا نہیں جس نے ولیمہ نہ کھایا. اور جب رخصتی کا وقت آیا تو کہتے ہیں کہ ڈولی میں بٹھایا گیا, اونٹ کے اوپر رکھی گئی, اور اس اونٹ کی مہار جناب سلمان فارسی لیے ہوئے تھے. ازواج پیغمبر آگے آگے چل رہی تھی شہزادی کا صحرا پڑھتے ہوئے, جس میں جناب ام سلمہ کا صحرا تاریخ میں مشہور ہے, اور جناب عائشہ کا صحرا مدح جناب فاطمہ زہرا میں. اب یہاں بھی سن لیجیے, اتہام تو ہمارے یہاں بہت لگتے ہیں, بیوی شوہر کے اوپر, شوہر بیوی کے اوپر. یہاں ایک نقطہ بتلا دوں آپ کو. جناب فاطمہ زہرا کو رخصت کیا, علی ابن ابی طالب کے گھر آئی. حضور نے حکم دیا, یا علی سب سے پہلے ایک تشت میں پانی لاؤ اور فاطمہ کے پیر دھو. مستحب عمل ہے. پیر دھوئے, کہا کہ یہ اتنا بابرکت پانی ہے, اس کو اپنے گھر کے چاروں کونوں میں برکتیں آئیں گی. اس سے مراد یہ ہے کہ جو دلہن رخصت ہو کے گھر میں آ رہی ہے تمہارے, اس کے قدم اتنے بابرکت ہیں کہ اللہ کی نعمتیں نازل ہوں گی. اور پانی دھلوا کر کے اس کے بعد میں جناب فاطمہ کے دوپٹے پہ کہیے, چادر پہ کہیے, یا علی 2 رکعت نماز پڑھو شکرانے کی. یعنی اس کا دامن اتنا مقدس ہے کہ جہاں نماز ہے. یہ ہمارے لیے درس ہے, جناب فاطمہ کے لیے نہیں, یہ حضرت علی کے لیے نہیں, یہ ہمارے لیے سنت ہے کہ آنے والی دلہن جو ہے وہ اتنی مقدس ہے, اس کے قدم جو ہے اتنے بابرکت ہیں, اور اس کا دامن جو ہے وہ اتنا مقدس ہے. اور جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں. ساتھ میں کچھ عورتیں بھی آتی ہیں, جناب فاطمہ زہرا کے ساتھ بھی کچھ خواتین آئیں. گھر ہی کی خواتین تھی, غیر نہیں تھی. ٹھیک. اب رات بھر ان کی باتیں, سوتیلی مائیں تھی نا, اور آپ جانتے ہیں سوتیلی ماؤں کو بیچاروں کو یا بدنام کیا جاتا ہے یا حقیقت میں ایسا کرتی ہیں. یہ تو دنیا کا دستور ہے. اب وہ آپس میں محو گفتگو ہو رہے. بہن, ہم تو یہ چاہتے تھے کہ بن ماں کی بچی ہے, اس کی شادی جو ہے وہ بڑے گھرانے میں ہو, کنیزیں ہوں, غلام ہوں, انہی بڈھے شیخ ہوتے. اتنی کنیزیں, اتنا مال, اتنی دولت, مگر کیا کریں, ان کے بابا نہیں مانے, نام ہمارا بدنام ہوگا. ان کے بابا نہیں مانے. علی کے پاس کیا ہے, کچھ بھی تو نہیں. صبح ہوتی ہے, جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کے گھر آئے. بیٹی نے بابا کو دیکھا, زار و قطار رونا شروع کر دیا. حضور بڑے پریشان ہوئے, کیا ہوا میری بیٹی کو؟ بابا آپ نے میری شادی کس سے کی ہے؟ بس یہ سننا تھا. ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدلا. بیٹی, اللہ نے اس کائنات پہ جب نگاہ ڈالی, جو افضل ترین مخلوق نظر آئی وہ تیرا باپ. جب دوبارہ نظر ڈالی تو جو افضل ترین کائنات میں تھا وہ تیرا شوہر. سجدہ شکر میں گزر گئی. باپا معاف کیجیے گا, میں نے اپنے لیے نہیں پوچھا. یہ جو خواتین میرے ساتھ آئی ہیں, یہ رات بھر یہ باتیں کرتے ہوئے کس غریب سے بیاہ دیا, کیسی جگہ کے اوپر, باپ پنچ پوچھا. اب حضور نے پوچھا, بیٹی تم نے اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ بابا, اللہ کی عبادت میں, اللہ کی حمد کرنے میں, اللہ کے ریاضت کرنے میں بہترین میرا ساتھی ہے. پھر علی نے پوچھا, یا علی آپ نے اپنی زوجہ کو کیسا پایا؟ سجدہ شکر کیا, اللہ کی عبادت کرنے میں, اللہ کی بندگی کرنے میں بہترین معاون و مددگار. سن لیا آپ نے. اور ایک چیز اور,
یہ ہمارے ہر لڑکی کے ہر باپ کو اپنی بیٹی کو نصیحت کرنی چاہیے. عرب میں دستور ہے، جب رخصت کرنے لگے تو بیٹی سے ایک لفظ کہا، بیٹی میرا مقام و مرتبہ تمہیں معلوم ہے، تم میری بیٹی ہو، اب تم علی کی زوجہ بن کے اس گھر سے جا رہی ہو. بیٹی علی شوہر ہے تمہارا، بس ایک لفظ اپنے بابا کا یاد رکھنا، علی کے سامنے کبھی مجھے شرمندہ نہ ہونے دینا. تمہارا کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جو علی کے سامنے کل تمہارے بابا کو شرمندگی اٹھانی پڑے یا شرم سے سر جھکنا. سن لیا آپ؟ دو جہان کا مالک اور خود بے قصیہ بیٹی کو نصیحت کر رہا ہے. اور اس بیٹی کا عالم کیا ہے؟ جب امام علی کے ساتھ زندگی گزاری، 2 بیٹے پیدا کیے، 2 بیٹیاں پیدا کی، ان کی پرورش کی. تیسرا بیٹا پیٹ میں شہید ہو گیا، جناب محسن. اب بیماری کا عالم ہے. جناب امیر علیہ السلام آتے ہیں غمزدہ آواز میں، کہتے ہیں شہزادی جب سے آپ شادی کر کے میرے گھر آئی ہیں آپ سے ایک ہی شکایت مجھے ہے. آپ کو معلوم ہے کیا ملا تاریخ میں؟ جناب فاطمہ کا بدن کانپ گیا. یا علی دوبارہ فرمائیے گا کیا کہا آپ نے؟ کہا مجھے ایک شکایت ہے آپ سے. بس ایک مرتبہ کہا کہ یا علی جلدی بتلاؤ کیا شکایت ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری روح قبض ہو جائے اور میں اپنے بابا کے سامنے شرمندہ ہوں. مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. جب سے آپ میرے گھر میں آئی ہیں آپ نے مجھ سے کوئی فرمائش نہیں کی. میری تمنا ہے، میری خواہش ہے کوئی مجھ سے فرمائش کرے. اس واقعے کو نہ پڑھنا، وہ جو انار والا واقعہ وہ پڑھنا مقصود نہیں ہے. آپ نے دیکھ لیا سیرت جناب فاطمہ زہرا، کردار امیر المومنین علی ابن ابی طالب، دونوں کا بحیثیت ہسبینڈ اینڈ وائف. ہمارے یہاں بس اس سے زیادہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری بیویاں کیا کرتی ہیں، ہمارے بھائی حضرات کیا کرتے ہیں. خود گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور اپنے سامنے جن کی ولایت کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کا کردار سامنے رکھیں. آیا ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں یا گھر کے بسانے کی طرف جا رہے ہیں؟ عزیزو، یہ میں نے وہ تمام چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں. لکھا ہے کہ جناب رسول خدا جب اپنی بیٹی کو دیکھنے کو آئے تو سیدہ نے عرض کی کہ اے بابا، جب شب آپ نے مجھے میری سسرال پہنچا دیا تھا تو اس شب میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو دنیا کی عورتوں کے مانند صورت و جمال میں نہ تھی. فرمایا بیٹی وہ سب حوریں تھیں جن کو خداوند عالم نے تمہارے باپ اور شوہر کی خاطر سے تمہاری عروسی میں بھیجا تھا. یہ باتیں ہو رہی تھی کہ کسی نے دروازے پر آ کے خبر دی، یا رسول اللہ زنان قریش اپنے لباس آئے فاخرہ اور زیورہ نادرہ سے مزین اور آراستہ فاطمہ کو دیکھنے کو اور مبارکباد کو آیا چاہتی ہیں. رسول خدا کو اندیشہ ہوا کہ جب یہ عورتیں زینت سے آراستہ و پیراستہ آئیں گی تو فاطمہ انہیں دیکھ کر اور اپنے لباس کو خیال کر کے نہایت معجوب و شرمندہ ہوگی. درگاہ سے خداوند عالم کے خداوندہ اس وقت آبرو رکھ لے کہ فاطمہ ان عورتوں سے معجوب نہ ہو، وہ عورتوں پر تشنیع و شماتت نہ کریں. اور تانا جبرائیل امین ایک ہلا بہشت لے کر پہنچ گئے جس کی قیمت دنیا کی کل چیزوں سے بھی زیادہ تھی. خاتون جنت نے اس کو زیب تن فرمایا. جب وہ عورتیں آئیں اس پوشاک کو دیکھا تو سب کی سب حیران و مبہوت ہو گئیں. کہنے لگی اے فاطمہ یہ پوشاک کہاں سے لائی ہو؟ ہم نے تو ایسا لباس نہیں دیکھا، ایسا تو کہیں بھی تمام دنیا میں نہیں ہوگا. جناب فاطمہ نے فرمایا ھذا من عند اللہ، یہ خدا کی جانب سے ہدیہ ہے. اللہم صل علی. ایک روز جناب رسول خدا اکابر قریش نے آ کر پیغمبر سے شکایت کی، باوجود ہماری خواستگاری کے آپ نے قبول نہ کیا. فاطمہ سے علی کا عقد کر دیا. فرمایا خدا کی قسم میں نے منع نہیں کیا بلکہ خدا نے تم سے کرنے کو منع کیا. جبرائیل امین آئے اور ہم سے کہا یا محمد
اللہ جل جلالہ فرماتا ہے اگر ہم نے علی کو پیدا نہ کیا ہوتا تو آدم سے لے کر اس وقت تک کوئی بھی روئے زمین پر فاطمہ کا کفو نہ ہوتا۔ اور اس کے بعد میں نے آپ کو بتا ہی دیا کہ جب جناب فاطمہ زہرا کی رخصتی ہوئی تو ناقہ معماری کے طلب کیا، جناب سے اس میں سوار کیا، سلمان فارسی اس کی مہار تھامے ہوئے تھے، پیغمبر خدا پیچھے سے ہٹاتے جاتے، جبرائیل و میکائیل 70,000 فرشتوں کے ساتھ آگے آگے چل رہے تھے اور تکبیر کہتے جاتے تھے۔ خاندان ابو طالب کی لڑکیاں، مہاجر و انصار کی عورتیں سب کی سب خوشیاں کرتی، رزق کے اشعار پڑھتی، تکبیر و تحمید کرتی، جناب فاطمہ کے ساتھ ساتھ تھیں اور گرد ان معصومہ کے 70 حوریں حلقہ کیے ہوئی تھی۔ حضرت حمزہ، عقیل و جعفر سب اہل خاندان تلواریں کھینچے ہوئے پیچھے پیچھے تھے، ازواج پیغمبر جناب ام سلمہ اور جناب عائشہ وغیرہ آگے آگے اشعار و رز پڑھتی جاتی۔ شان سے سب عورتیں خانہ امیر المومنین میں داخل ہوئیں۔ مومنین یہ عقد وہ تھا جو روئے زمین پر واقع ہوا، اب اس میں یہ بہرحال وہ ہے، اور آسمان کا دامن وقت میں اب گنجائش نہیں ہے۔ جو خطبہ آسمان کے اوپر راحیل نے پڑھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لقل قبل اولیت الاولین والباقی بعد فناء العالمین اذ جعلنا ملائکۃ روحانیین وبربوبیتہ مذعنین ولہ علی ما انعم علینا شاکرین حجبنا من الذنوب وسترنا من الغیوب اسکننا فی السماوات وقربنا الی الثری دقات وحجب عنا التحم للشہوات وجعل نحمتنا وشہوتنا فی تقدیسی وتسبیح الباسط رحمتہ الواہب نعمتہ جل عن الخاد اہل الارض من المشرکین وتعالی بعظمتہ عن افک الملحدین۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ اختاد الملک الجبار صفت کرمہ وعبد عظمتہ لامتہ سیدت نساء بنت خیر النبیین و سید المرسلین فوصل حبلہ بحبل رجل من اہلہ وصاحبہ المصدق دعوتہ المبادر الی کلمتہ علی الوصول بفاطمۃ البتول ابنۃ الرسول۔ یہ وہ خطبہ ہے جو فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں سمجھنے کے لیے بہت کچھ چاہیے، ترجمے کی بھی اس وقت گنجائش نہیں، صاحبان علم صاحب وہ ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں کہ میرا اصل مقصد چونکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ اصلاح ہے، اصلاح معاشرہ ہے، عنوان بھی وہی ہے۔ ہم صرف یہ بتانا چاہتے ہیں، تو کتابوں کی چیزیں تھیں جو مولا کہ ہم اپنے معاشرے کو کیوں نہیں اس معاشرے سے ملاتے کہ جس کے لیے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی تمام ہو گئی، ہمارے انبیاء علیہ السلام کی زندگی تمام ہو گئی۔ آپ دیکھیں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ نے شادی کے بعد بھی اپنے بابا کی خدمت کی صورت سے کی، اپنے شوہر کی خدمت کی صورت سے کی، حتیٰ کہ وہ وقت بھی آیا کہ جب جناب فضہ کو دیا ہے، یعنی یہ تاریخوں میں ملے گا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے ہاتھ سوج جاتے، چکی کا چلانا، سوت کا کاٹنا، پھر اس کے بعد میں جو ہے بچوں کی لیے روٹی بنانا، اور جناب امیر برابر ان کاموں میں شہزادی کا ساتھ دیتے ہیں۔ اوپر سے نصیحت خواتین کو کرنا، درس دینا، یہ سارے کام جناب فاطمہ کے تھے۔ تھک جاتی تھی، سوجن آ جاتی تھی ہاتھوں میں کو۔ جناب امیر نے فرمایا شہزادی آپ اپنے بابا سے جا کر کے کوئی کنیز لے لے، کہتے ہیں حبش کی کچھ کنیزیں آئی تھیں، جناب فاطمہ کو بھیجا، 3 مرتبہ گئی اور خاموش واپس آ گئی۔ حضور اکرم آئے، فرمائے کیا بیٹی آپ آئی ہو بغیر کسی مقصد میں؟ تب جناب علی نے فرمایا کہ یہ وجہ تھی، میں نے بھیجا تھا، فاطمہ خود نے، میں نے بھیجا تھا۔ بہرحال وہ تمام داستانیں ہیں، وہ الگ چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں جناب فضہ جب آئی ہے اور جناب فاطمہ کو زہرا کو دیا، بیٹی ایک دن کام اس سے لینا، ایک دن تم کرنا۔ اور جناب فضہ کو جو تربیت کی ہے شہزادی جناب فاطمہ نے، یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ خادمہ، یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ یہ کنیز ہے۔ ساتھ بڑا بہترین لباس پہنانا، کھانا ساتھ میں کھلانا، یہ احساس نہیں، بہن بنا کر کے رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ حسنین کریمین علیہ السلام نے ہمیشہ ماں کہہ کے پکارا، شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم نے ہمیشہ ماں کہہ کے پکارا۔
جناب فاطمہ زہرا کی زندگی بھر ساتھ رہی، اس کے بعد امام حسن، امام حسین اس کے بعد میں امام سجاد علیہ السلام، ان تمام ائمہ کا ساتھ رہا، کربلا میں ساتھ رہی۔ آپ دیکھیں کیا عزت اللہ نے دی ہے جناب حفصہ کو۔ ہمیشہ ہمارے ان اماموں نے ماں کہہ کے، امام حسن نے، امام حسین نے، امام زین العابدین نے، جناب زینب نے، تمام بنی ہاشم کا عورتوں نے۔ آپ سوچیں کنیز کو یہ مقام اور مرتبہ کہیں ملے گا؟ بہت سے لوگوں نے کہا فضا نہیں، جناب فضا بادشاہ کی بیٹی تھی، کوئی معمولی گھرانے کی تھی، لہذا یہ ایسے گھر پہ جائیں، بہت سی ادوان نے چاہا ہمیں دے دیں، نہیں، یہ فاطمہ کے گھر کے لحاظ جہاں اس کو عزت ملے، مقام ملے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر آج ہم اپنے گھر میں نوکر رکھ لیتے ہیں، یا گھر کا کام کرنے کے لیے، کھانا پکانے کے لیے، یا اور دیگر امور کے انجام دینے کے لیے، ہم کیا سلوک کرتے ہیں؟ چاہے وہ مومن ہی کیوں نہ ہو، ہمارا سلوک کیا ہوتا ہے؟ کبھی غور کیا آپ نے ان چیزوں کو؟ یہی گزارش ہے، اپنی زندگی کے اندر سیرت اہل بیت کو لائیے، اس گھرانے کی سیرت کو اپنائیے، آپ کی مشکلیں خود بخود حل ہو جائیں گی۔ یہ ساری مشکلات آپ اپنے گھر خود لے کے آئے، اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنائیے کہ یہ اہل بیت کا گھر کہلائے، اپنے عمل کے اندر ایسا کردار پیش کیجئے، اپنے اخلاق کے اندر وہ چیز پیش کیجئے، اپنے بچوں کو بھی وہ تربیت اس نہج کے اوپر کیجئے۔ پھر آپ دیکھیے کیسے نہیں اسلامی معاشرہ بن جائے گا۔ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائے، ہر ایک اپنے اپنے ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ بس انہی چند الفاظ کے ساتھ، چونکہ اب یہ جو 10 دن ہیں پورے انتہائی مصروف ترین دن ہیں، آج میں نے یہ پروگرام کیا ہے عقد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ کی مناسبت سے۔ انشاءاللہ کل ٹیوزڈے کو جو پروگرام ہوگا ہمارا، وہ حج کے مسائل، چونکہ یہ حج کا مہینہ، لہذا مکمل پروگرام جو ہوگا وہ حج کے موضوع کے اوپر ہوگا، ٹیوزڈے کا پروگرام۔ بدھ کے روز 5 ذی الحجہ ہوگی تو شہادت جناب امام محمد باقر علیہ السلام کے عنوان سے پروگرام ہوگا ہمارا، اور جمعرات کو پروگرام جو ہوگا انشاءاللہ وہ شہادت جناب مسلم کے لحاظ سے ہوگا، کیونکہ پھر وہ جو ہمارا تو 4 ہی دن پروگرام ہے، تو اس مناسبت سے وہ پروگرام پھر چھٹیوں میں چلے جائے گا، تو جناب مسلم کی شہادت کا پروگرام ہم جمعرات کے روز کریں گے، امام محمد باقر بدھ کے روز، کہ بدھ ہی کے روز جو ہے آپ کی شہادت ہے، اور منگل کے دن ہم انشاءاللہ حج کے امور جو ہے وہ بیان کریں گے، اور پھر انشاءاللہ حج کا سلسلہ جو ہے وہ اگلے ویک میں، یعنی 10 ذی الحجہ کی مناسبت سے ہمارا منڈے کا پروگرام عید کے دن ہوگا۔ عید تو دن میں ہو جائے گی، بقرعید کی نماز وغیرہ قربانی یہ سب دن میں ہو جائے گا، مگر جو رات کو ہمارا پروگرام ہوگا منڈے کا، وہ بعنوان حج کہیے، قربانی کہیے، ان تمام امور سے متعلق ہوگا، جس میں ہم احکام طواف بھی بیان کریں گے، منی، عرفات، مزدلفہ، یہ سب چیزیں جو ہیں اس دن ہم بیان کریں گے۔ حج کا وجوب، حج کیوں کرنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، یہ سب کا سب انشاءاللہ ٹیوزڈے کو بیان ہوگا۔ انہی چند کلمات کے ساتھ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے، خوش رکھے، آباد رکھے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم کربلا کے۔ پروردگار آپ کے رزق میں خیر و برکت دے، آپ کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، تمام سامعین کو جو کوئی بیمار ہوں ان کو شفا عاجل و کامل عطا فرمائے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک سورہ فاتحہ میرے والدین کے لیے، آپ تمام سامعین کے مرحومین کے لیے، ہمارے باقر رضوی صاحب قبلہ مولانا تلمید رضوی صاحب قبلہ کے لیے اصالہ ثواب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔